मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीजों, आज पाशका का दूसरा अतवार है। इसे इलाही रहम का अतवार भी कहा जाता है। गुज़श्ता अतवार हमने खुदावंद यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जश्न मनाया। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह पाशका के अतवार की शाम को ही शागिर्दों पर, जो यहूदियों के खौफ से बंद दरवाजों के पीछे छुपे हुए थे, जाहिर होता है और उन्हें सलामती देता है। खुदावंद यस्सु मसीह उन्हें अपने हाथ और पसली दिखाते हैं ताकि उसके शागिर्द ये यकीन कर ले कि वो वाकई वही यस्सु है जिसे मसलूब किया गया था। खुदावंद यस्सु मसीह को देखकर शागिर्द इंतहाई खुश होते हैं। जब खुदावंद यस्सु मसीह शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए तो तोमा उस वक्त गैर हाजिर था। रसूलों ने तोमा को कायल करने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो तोमा के शक को यकीन और ईमान में ना बदल सके। बेयकीनी की इस सूरत हाल में 8 दिन के बाद खुदावंद यस्सु मसीह दोबारा अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं और इस वक्त तोमा रसूल भी शागिर्दों के साथ था। और खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं, तुम्हें सलामती हासिल हो। और तोमा से मुखातब होकर कहते हैं कि अपनी उंगली लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और गैर मोतकिद नहीं बल्कि मोतकिद बन। तब तोमा इकरार करता है और कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इल्मुल मसीह के माहिरीन के मुताबिक तोमा को खुदावंद यस्सु मसीह को पहचान लेना उसकी अलूहियत का इकरार है और ये इल्मुल मसीह की मराज है। नीज तोमा वाहिद शागिर्द है जिसे खुदावंद यस्सु मसीह को छूने का शर्फ हासिल होता है। आज की पहली तलावत, जो कि रसूलों के एमाल के दूसरे बाब में से ली गई है, इसमें हम इब्तदाई मसीहियों की तर्ज जिंदगी और मसीही इकदार के बारे में सीखते हैं। इब्तदाई मसीही जिन्होंने रसूलों की गवाही सुनकर मसीह पर ईमान ले आए थे, वो दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, रफाकत रखने में यकसा और मुत्हिद रहते हैं और अपना माल बेच बेच कर गरीबों में तकसीम कर देते हैं। आज की दूसरी तलावत पतरस रसूल के पहले खत के पहले बाब में से ली गई है। इसमें उन इब्तदाई मसीहियों का जिक्र है जो अपने ईमान के सबब से दुख उठा रहे थे। पतरस रसूल उनकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि वक्ती तौर पर तुम तरह तरह की मुसीबतों और दुखों में पड़े हो, लेकिन तुम्हारा ईमान आग से आजमाए हुए सोने से ज्यादा कीमती है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल के अंजील के 20वें बाब में से ली गई है। हम तवक्को कर सकते हैं कि जब खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो शागिर्द जश्न मना रहे होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो यहूदियों के खौफ से बंद दरवाजों के पीछे छुपे हुए थे और उन्हें खौफ था कि यहूदी उन्हें भी खुदावंद यस्सु मसीह की तरह गिरफ्तार करके अजियतों में ना मुब्तला कर दें। खुदावंद यस्सु मसीह, जो कि यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक भेड़ों का दरवाजा है, वो बंद दरवाजों में से भी गुजर कर अपनी भेड़ों के पास पहुंच जाता है ताकि उनकी खबर ले सके और उन्हें सलामती का पैगाम दे सके। खुदावंद यस्सु मसीह उन्हें सलामती देते हैं, उन्हें रूहुल कुद्स देते हैं और गुनाह मुआफ करने का इख्तियार देते हैं। इसके साथ साथ तोमा रसूल, जो कि खुदावंद यस्सु मसीह के जी उठने के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला था, खुदावंद यस्सु मसीह उसे कहते हैं कि आप अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों में डाल और अपना हाथ मेरी पसली में डाल और यकीन कर कि मैं वही यस्सु हूं। यूं खुदावंद यस्सु मसीह उसके ईमान को बामे अरूज अता करते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हम 2 ज़हूरों का जिक्र सुनते हैं। पहला ज़हूर, जिसका जिक्र यूहन्ना 20वें बाब की 19 ता 23 आयात में है, जिसे ज़हूर मसीह बर रसूल कहा जाता है, और दूसरा ज़हूर
جو کہ ظہور مسیح بر توما ہے، جس کا ذکر یوحنا 20ویں باب کی 24 تا 31 آیات میں ملتا ہے۔ ماہرین الہیات کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر روح پھونکتے ہیں تو وہ انہیں استحکام کا ساکرامنٹ دے رہے ہیں، اور جب انہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اعتراف کا ساکرامنٹ قائم کر رہے تھے۔ جبکہ توما رسول خداوند یسوع مسیح کو پہچان کر اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح رسولوں پر ظاہر ہوئے تو صرف توما غیر حاضر تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے نزدیک ایک شخص کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یسوع پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرتا ہے، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ توما پر رحم کرتا ہے۔ اور آج جب ہم الہی رحم کا اتوار مناتے ہیں تو توما پر کیے جانے والا رحم جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سن 2000 میں پوپ جان پال دوئم، جنہیں ابھی مقدس قرار دیا جا چکا ہے، انہوں نے مقدسہ فوسطینہ کی قداست کے موقع پر اس اتوار کو مقرر کیا۔ الہی رحم کے اتوار کو پوپ جان پال دوئم نے سن 2000 میں مقدسہ فوسطینہ کی عید کے موقع پر مقرر کیا۔ مقدسہ فوسطینہ کوانسکا آف دی بلیسڈ سیکرامنٹ 25 اگست 1905 میں پولینڈ کے ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک کمواری دوشیزہ اور عارفہ تھی۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے متعلق 386 ظہور دیکھے اور خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر کلیسیا میں الہی رحم کے اتوار کا آغاز کروایا۔ اس نے جو بھی رویائیں دیکھیں، جو بھی ظہور دیکھے، انہیں اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیا۔ وہ ان کا تذکرہ اپنے روحانی استاد سے کیا کرتی تھی۔ ان کی ڈائری میں کی گئی ان تمام تحریروں کو اکٹھا کر کے ڈیوائن مرسی ان مائی سول کے نام سے ایک کتاب کو شائع کیا گیا۔ وہ اپنی رویاؤں میں خداوند یسوع مسیح کو الہی رحم کے بادشاہ کے روپ میں دیکھتی ہیں، جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی ظاہر ہوتے، اس کے دل کے قریب سے سفید اور سرخ رنگ کی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہوتی تھی، جو کہ اس کے چھدے ہوئے دل سے رحم کے چشموں کے بہنے کی علامت تھی۔ یسوع اپنے دائیں ہاتھ سے برکت دے رہا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے روحانی رہنما فادر کی مدد سے ایک آرٹسٹ کو بلایا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی اس تصویر کو پیپر پر اتارے جو وہ رویا میں دیکھا کرتی تھی، تاکہ الہی رحم سے بھرپور یسوع کی کلیسیا میں تعظیم کی جا سکے۔ لہذا 1934 میں الہی رحم کی یہ تصویر بنائی گئی اور اسے گرجا گھروں اور گھروں میں رکھا گیا۔ اس تصویر کے نیچے یہ الفاظ لکھے گئے تھے، جیزس آئی ٹرسٹ ان یو۔ اس کے ساتھ ساتھ تصویر کے نیچے نوینا کی دعا بھی لکھی گئی تھی، جسے مومنین کو سپہر 3 بجے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ وہی وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر انسانوں کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کی۔ جب سپاہیوں نے بھالے سے اس کی پسلی کو چھیدا تو اس کی پسلی سے خون اور پانی بہہ نکلے۔ پانی بپتسمہ کی علامت تھا اور خون پاک یوخرس کی علامت تھا۔ نوینا کی دعا کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ فوسطینہ سے 4 وعدے بھی کیے تھے۔ سب سے پہلا وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ دوسرا وعدہ، اتوار کے دن پاک ماس میں مومنین شامل ہوں اور پاک شراکت لیں۔
اور تیسرا وعدہ یہ کہ اپنے گھروں میں الہی رحم کی تصویر کو آویزاں کریں اور نیک گفتار اور نیک اعمال سے دوسروں پر، خاص طور پر گناہ گاروں پر رحم کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم توما رسول کے ایمانی طور پر جی اٹھنے کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہم ایمانی طور پر اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد توما کا ایمانی لحاظ سے جی اٹھنا خدا کے وفادارانہ اور صبر کرنے والے رحم سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم گرتے ہیں تو خدا ہمیں اٹھانے میں تھکتا نہیں ہے، وہ رحم کے ساتھ ہمیں بار بار اٹھاتا ہے، جیسے وہ توما کو اٹھاتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے باپ کے طور پر دیکھیں جو ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے رحم کے بغیر ہم گرے رہیں گے اور اٹھ نہیں سکیں گے۔ توما بھی ایمانی لحاظ سے مردہ ہو چکا تھا، جسمانی لحاظ سے گر چکا تھا اور ذہنی طور پر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یسوع نے توما پر رحم کیا اور اسے اپنی حقیقی پہچان کروائی۔ توما یسوع کو پہچان کر اس پر ایمان لے آتا ہے اور باقی تمام شاگردوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ وہ ایمانی لحاظ سے جی اٹھتا ہے اور بے پناہ محبت پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لے آتا ہے اور برملا طور پر اظہار کرتا ہے کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ توما کی عادت جستجو کرنے والی تھی، تحقیق کرنے والی تھی، اس میں جرت تھی، اسی لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرنے کی جرت کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے شکی بھی کہا جاتا ہے۔ توما کا ذہن فلسفیانہ تھا اور وہ ہر بات کو عقلی دلائل پہ پرکھتا تھا۔ توما نے کہا کہ یقین کرنے کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ وہ یہ بات آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ پوری وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ وہ لائی لگ نہیں تھا اور نہ اس کے اندر بھیڑ چال تھی کہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگ جانا، بلکہ وہ انفرادیت پسند تھا۔ میرے عزیزو، پوپ لیو 13ویں اپنے ایک پاسبانی دستاویز فیدیس ایت راتسیو ایمان اور توجیہ میں ایمان اور سبب کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچا ایمان صحیح تحقیق سے منع نہیں کرتا، بلکہ ایسی تحقیق جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہے، کلیسیا اس کی تائید کرتی ہے۔ توما رسول کی گواہی اور تجربہ پوری انجیل مقدس میں یسوع کی پہچان کے حوالے سے سب سے بڑا اور طاقتور اعتراف ہے۔ یہ واحد موقع ہے جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو براہ راست خدا کہتا ہے۔ توما خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس تجربے نے توما کو یقین دلایا کہ یسوع کی موجودگی دراصل خدا ہی کی موجودگی ہے۔ خداوند ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے، کیونکہ جو نہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں خداوند یسوع مسیح ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے زندہ یسوع پر ایمان لائیں اور اس کے سچے گواہ بنیں، اس کے کلام کو پھیلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی ہمارے ذریعے، آپ سب کے ذریعے سے جلد از جلد ساری دنیا میں پھیل جائے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔